2020 کے بعد یعنی جب یہ ہمارے یہاں پہ کووڈ کا ہوا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو چیز بہت زیادہ سے رپورٹ ہونے لگی جی وہ بیسیکلی میل لونلینس ایپیڈیمک تھی. اچھا جی یعنی مردوں میں تنہائی کا وبا. تو اچھا مردوں میں جو تنہائی کی وبا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہ 3 کنٹریز میں ایک چھوٹا سا انہوں نے ایک رکھا ایک سروے, اور اس کے بعد اب یہ آہستہ آہستہ سے پھر باقی بھی ممالک سے رپورٹ ہونا شروع ہوا. ٹھیک اور جس کی جو وجہ ہے, کیونکہ ابھی ہم نفسیات پہ ہی بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں فوراً سے یہ بات ہے, تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا وہ لیسن جو ہم اپنے مردوں کو پیدا ہوتے ہی بچوں کو سکھاتے ہیں, اور وہ یہ کہ مرد کو درد نہیں ہوتا, یا مرد کانٹ ایکسپریس دیئر فیلنگس, یا مرد جو ہے وہ رو نہیں سکتا, یا وہ کوئی دکھ درد شیئر نہیں کر سکتا. اب یہ وہ فینومینا ہے جو کہ مردوں نے سیکھ لیا, اور مردانگی کے ساتھ جب ہم نے اس کو اٹیچ کیا, یہ جو بالکل ابھی آپ نے بات کی نا, جیسے ہم نے جھوٹ کو کریکٹر کے ساتھ اٹیچ کر لیا, جی جی تو جب ہم نے مردانگی کے ساتھ یہ سب چیزیں اٹیچ کی تو کہیں نہ کہیں پہ مرد کو یہ احساس شدت سے ستانے لگا کہ پھر شاید میں اپنی ٹرو فیلنگز, اپنے ایموشنز, اپنی پین, اپنا لاس یہ میں شیئر نہیں کروں گا. اگر کروں گا تو پھر جو میرا مردانگی ہے وہ افیکٹ ہوگی. اس سے آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ, کیونکہ ویسے ہی اگر دیکھا جائے سوشلی بھی ہم تھوڑے ڈیٹیچ ہوئے, اس طریقے سے ہم سوشلی اٹیچ نہیں رہے جیسے کہ ماضی میں تھے, تو مردوں نے اس میں زیادہ سفر کیا کر رہے ہیں, کیونکہ جو پہلے چند مرد بیٹھ کے بات کرتے تھے تو اب وقت نہ ہونے کے سبب وہ بھی پاسبل نہیں رہا. تو جس میں پھر مرد جو ہیں وہ ہجوم میں بھی تنہا ہونے کو رپورٹ کر رہے ہیں, جس سے پھر جو مسائل سامنے آ رہے ہیں وہ زیادہ ذہنی مسائل ہیں, جیسے ڈپریشن, انگزائٹی. اگر آپ دیکھیں تو سوسائڈ کا جو ریشو ہے جی اس کے بڑھنے کے پیچھے بھی جو ایک بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ وین یو آر جسٹ ناٹ ایکسپریسنگ یور سیلف, اور پھر آپ اب جب اپنی طرف سے ہی تمام مسائل کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایٹ دا اینڈ پھر جو چیز ہے وہ آپ کو وہی بہتر لگتی ہے جو آپ کا برین آپ کو میسج دے رہا ہوتا ہے. بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کہی کہ یہ مردوں کے ساتھ جو چیز اٹیچڈ ہے کہ مردانگی کا مطلب ہے کہ مضبوط دل, رونا مضبوط نہیں. اعصاب, رونا نہیں. ہسٹوریکلی بھی دیکھا جائے تو مردوں کو ایک سنگ مرمر جیسا ہی مضبوط اعصاب والا کوئی انسان جانا گیا, جی جی اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو دور جتنے بھی ایسے افتادہ قسم کے علاقوں میں, پہاڑوں میں, سنگلاخ چٹانوں میں جو رستے بنانے کا کام ہے یہ مرد نے سنبھالا. تو انہیں لگتا ہے کہ جو جسمانی یا ہارڈ ورک کرنے والا اتنا مضبوط انسان ہے, اس کا اگر وہ رونے کی طرف آئے گا, نرم و نازک ہو جائے گا, یا چھوئی موئی, وہ اس کو اور نظر سے دیکھتے ہیں. حالانکہ دل, احساسات, جذبات ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اس کے اندر بھی وہی ہیں. جی جی لیکن میں خود یہ دیکھتا ہوں کہ بہت دفعہ میرے پاس جو فیملیز آتی ہیں اس میں جو پیشنٹ کے فادر ہیں جی وہ ایک بہت ہی ہنسی مذاق والے مضبوطی شو کرنے کے لیے, چاہے پیچھے جتنا درد ہو, وہ ایک لائٹر نوٹ پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے بیٹے کی نشے کی بیماری اور اس کی تکلیفوں کو بیان کرتے ہوئے کہ جیسے میں تو مرد ہوں تو مجھے تو گھبرانا نہیں ہے, مجھے تو پریشان ہونا زیب نہیں دیتا. جبکہ ان کے ساتھ والی نشست پہ بیٹھی دوسری انسان جس کا جینڈر تو ایک خاتون یا ماں کا ہے, جی 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 وہ زارو قطار آنسو بھی بہا رہی ہوتی ہے. تو یہ جو خاتون اور مرد کے درمیان ہمیں ایک دیکھا جاتا ہے, یعنی ایک فرق نظر آتا ہے جذبات کے بیان میں, ٹرانسلیٹ کرنے میں. اس میں کچھ تو قدرتی نظام بھی ہے کہ قدرتی طور پہ بھی ان کے اندر کچھ مضبوطی یا ایک شاید مجھے لگتا ہے کہ ٹیسٹوسٹیرون کا بھی کوئی اس میں عمل دخل ہوگا, کہ جس کی وجہ سے وہ کافی ایک مضبوطی کے ساتھ زندگی میں سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جذبات میں اگر ایموشنل برین کی بات کی جائے تو ایموشنز تو ان کے بھی ہیں, جی جی لیکن یہ الگ بات ہے کہ آپ کہانیوں میں بھی دیکھیں, شاعری میں دیکھیں کہ جب بھی حساس بات ہوگی تو اس کی سینسٹیوٹی کو جوڑا جائے گا خاتون کے ساتھ. بالکل. اور اسی طرح سے اگر آپ تاریخی طور پہ بھی دیکھیں تو یہ جتنی کہانیاں ہیں اس میں لوگوں کی جو زیادہ ہمدردی ہے وہ سسی یا ہیر یا لیلا کے ساتھ